الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا عبادات میں کوتاہی، اسباب اور علاج۔ ہم اور آپ اس دنیا میں الٹپ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہماری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے رب کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا انسان کی پیدائش کا اصل مقصد رب کی بندگی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت نے آج اپنے اس اصل مقصد کو بھلا رکھا ہے یا اس میں کوتاہی کر رہے ہیں اور ثانوی کاموں میں انرجی صرف کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی لب بام ہو جاتی ہے اور دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو، یہاں تک کہ موت آ جائے اور قبر میں پہنچا دیا جائے۔ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی سے کیا مراد ہے؟ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی سے مراد ان فرض یا نفلی عبادتوں میں کوتاہی کرنا ہے جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ ان عبادتوں کی حفاظت کریں، ان کی پابندی پر دھیان دیں اور ان میں کسی بھی صورت میں کوتاہی نہ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت اس حوالے سے کوتاہی کر رہی ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج میں کوتاہی کرنا ہے، نماز ضائع کر دینا یا نماز کے لیے مسجد نہ جانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی اختیار کرنا، دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنا۔ بہت سارے حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں۔ سنت مؤکدہ اور نفلی سنتوں میں کوتاہی کرنا، قیام اللیل کا اہتمام نہ کرنا، وتر کی نماز نہ پڑھنا، چاشت کی نماز نہ پڑھنا، صبح شام کے اذکار اور اوراد میں کوتاہی کرنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، خیر اور بھلائی کے کاموں میں کوتاہی کرنا یا اجتماعی آداب میں بھی کوتاہی کرنا، دراصل شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مریضوں کی عیادت ہے، جنازے میں شرکت ہے، اس میں کوتاہی کرنا گویا کہ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب و روز کے وظائف میں اگر ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کے اسباب کیا ہیں؟ تو شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سب سے اہم اور بنیادی سبب گناہوں کا ارتکاب ہے۔ جی ہاں، گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شب و روز کے وظائف کا اہتمام نہیں کر سکتا۔
کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی ایک سزا ہوتی ہے، اور اس کی ایک سزا یہ ہے کہ بندہ شب و روز کے وظائف سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر فرما رہا ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسیہ الا بذنب، میں نہیں جانتا کسی کو کہ کوئی قرآن یاد کرنے کے بعد اسے بھول گیا ہو سوائے اس کے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن یاد کیے پھر قرآن کو بھول گئے اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے قرآن کو بھول گئے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِن نِّسْيَانِ الْقُرْآنِ، آخر قرآن کریم کو بھولنے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں صحیح سالم رات گزارتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے قیام اللیل کرنے کی، لیکن میں بیدار نہیں ہو پاتا، آنکھ نہیں کھل پاتی اور قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر پاتا۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ذنوبک قیدتک، تمہارے گناہوں نے تمہیں اسیر بنا رکھا ہے، تمہارے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ تم خواہش رکھنے کے باوجود شب بیداری نہیں کر پاتے ہو۔ امام ابو سلمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفوت احدا صلاۃ الجماعت الا بذنب، کہ کسی کی باجماعت نماز صرف اس کے گناہ کی وجہ سے چھوٹتی ہے، کسی کی باجماعت نماز صرف اس کے گناہ کی وجہ سے چھوٹتی ہے۔ گویا کہ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کی پہلی وجہ ہمارا گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کی دوسری وجہ مباح چیزوں، کھانے پینے اور لباس و پوشاک کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ زیادہ کھا لیں تو زیادہ کھانا بھی دراصل یہ سبب بنتا ہے کہ ہم عبادات میں کوتاہی کریں، شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ مت کھاؤ ورنہ زیادہ پیو گے، پھر زیادہ سو گے، پھر موت کے وقت تجھے زیادہ حسرت ہوگی۔ زیادہ مت کھاؤ ورنہ زیادہ پیو گے، پھر زیادہ سو گے، اور پھر موت کے وقت تجھے زیادہ حسرت ہوگی۔ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کا تیسرا سبب نعمتوں کی ناقدری ہے، کیونکہ جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کرے گا ہی، اس لیے کہ نعمتیں شکر گزاری سے باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم مزید عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ اور شکر گزاری میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ شب و روز کے وظائف کا اہتمام کرے۔ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کا چوتھا سبب شب و روز کے وظائف کی ضرورت اور اہمیت سے غافل ہونا ہے۔ بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت میں کمزور ہے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کی بدولت ہی وہ طاقتور بن سکتا ہے، اور شب و روز کے وظائف کا اہتمام کرنے سے
اسے اللہ رب العالمین کی توفیق ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شب و روز کے وظائف کے اہتمام سے ہی دلی سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سن لو کہ دلوں کو ذکر کے ذریعہ ہی سکون ملتا ہے۔ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کی 5ویں وجہ موت اور فکر آخرت سے بے توجہی ہے۔ جب بندہ یہ سوچے گا کہ اسے موت آنے والی ہے جس کا وقت معلوم نہیں، اور یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے، موت کے بعد آخرت کی زندگی بڑی سخت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ مزمل آیت نمبر 17، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے نافرمانی کی تو آخر تم اس دن کیسے بچ سکو گے جو دن بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ رب کے پاس سب کو جانا ہے، اور نجات کس کو ملے گی؟ نجات تقوی شعاروں کو ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تم میں سے ہر ایک وہاں وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کے ذمہ قطعی فیصلہ ہے، ثابت شدہ امر ہے، پھر ہم بچائیں گے کسے؟ پرہیزگاروں کو بچا لیں گے، اور نافرمانوں کو اسی جہنم میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ بچے گا کون؟ نجات پائے گا کون؟ جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ہوگا۔ اس طرح جب بندہ سوچے گا کہ آخرت میں یہی نیکیاں کام آنے والی ہیں، شب و روز کے یہی وظائف کام آنے والے ہیں، تو ایک ایک نیکی کو غنیمت سمجھے گا اور ان کے اہتمام کے لیے خود کو تیار کرے گا۔ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی انسان کو شب و روز کے وظائف میں کوتاہی پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ خیال کرے گا کہ وقت میں برکت، طاقت اور توفیق سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جب بندے کے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت، اس کے ارادہ اور اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور اسے ایسے راستے سے کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ٹال مٹول بھی انسان کے لیے شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص ٹال مٹول کا عادی ہوتا ہے اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ جمع ہو جاتا ہے، کاموں کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ ان کاموں سے چھٹکارا حاصل کرنے لگتا ہے تو کبھی کبھار 5 وقت کی نمازوں کو بھی بھول جایا کرتا ہے۔ اس لیے کام کو فوراً کرنا چاہیے،
آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا چاہیے. کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے القوت الا تؤخر عمل اليوم الى الغد. طاقت کی پہچان یہ ہے کہ آج کا کام کل کے لیے مؤخر نہ کرو، کل پر مت ڈالو آج کے کام کو. بعض ایسے لوگ جو سماج میں نمونہ ہو سکتے تھے، ان کی زندگی میں شب و روز کے وظائف کے حوالے سے کوتاہی پائی جاتی ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی بھی ایک انسان کوتاہی کرنے لگتا ہے. حالانکہ نیکی میں اطاعت ہوتی ہے، برائی میں اطاعت جائز نہیں. نیکی کو فالو کیا جاتا ہے، برائی کو فالو کرنا صحیح نہیں ہے. کسی کی غلطی ہمارے لیے عذر اور بہانہ نہیں بن سکتا. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات ہمیں سمجھائی. آپ نے فرمایا لا تکونوا امعاء تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. تم لوگ ہر ایک کے پیچھے دوڑنے والے مت بنو کہ کہو کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر وہ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر وہ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے. لیکن اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم ان پر احسان کرو، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں تو تم ان سے بدسلوکی مت کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بچو. اس حدیث کا معنی صحیح ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف الترمذی میں ضعیف قرار دیا ہے. ہاں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی موقوف روایت ثابت ہے. گویا کہ موقوفاً یہ روایت ثابت ہے اور اس حدیث کا معنی بھی صحیح ہے، البتہ مرفوع روایت ضعیف ہے. اور جب ایک انسان شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کرتا ہے تو کیا اس کوتاہی کے انسان کی زندگی پر اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کوتاہی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟ جی ہاں. انفرادی زندگی پر اس کوتاہی کا سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ ایک انسان قلق و اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اسے دلی سکون میسر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کا گزران تنگی کا ہوگا اور اسے کل قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. یہ پہلا نقصان ہوا. دوسرا نقصان یہ کہ انسان سست بن جاتا ہے، ڈیوٹی کی ادائیگی نہیں کر پاتا، ڈیوٹی کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتا ہے، بلکہ نمازوں میں بھی کوتاہی کرتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب كل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس کسلان. شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونکتے ہوئے کہتا ہے
کہ سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے. پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کی یاد کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ وضو کیا تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور جب اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اب وہ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، صبح کے وقت چاق و چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، ورنہ سست اور بدباطن رہتا ہے. دیکھا، شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کا اثر ہماری انفرادی زندگی پر پڑتا ہے اور ہم سست بن جاتے ہیں، بدباطن بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کی. تیسرے نمبر پر ایک انسان شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے گناہوں میں بالکل جری ہو جاتا ہے، کیونکہ اطاعت انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. نمازی کو دیکھیے کہ یہ انسان کو برائی سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق. یا رسول اللہ، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور صبح میں چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سینہاہ ما یقول، نماز اسے اس کام سے روک دے گی، نماز اسے اس کام سے روک دے گی. اور ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا جب ایک انسان نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے. شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے انفرادی زندگی پر جو اثر ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ شب و روز کے وظائف کی پابندی سے ایک انسان کو انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. یہ بات میں نہیں عرض کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی فرمایا. سنیے سورہ ہود آیت نمبر 52، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے، طاقت پر طاقت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو یہ گر سکھایا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلاموں میں سے غلام دے دیں، لیکن آپ کو نہ پا سکیں. تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری بات ذکر کر دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات بتا دی کہ فاطمہ آئی تھیں اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے. دونوں
بستر پر جا چکے تھے، یعنی سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ کھڑے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ چنانچہ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے پیر کی ٹھنڈی اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے آپ کے پیر کی ٹھنڈی اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ گویا کہ شب و روز کے وظائف کا اہتمام کرنے کی وجہ سے طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، جسمانی قوت ملتی ہے۔ اگر کوتاہی ہوگی تو جسمانی قوت سے ہم محروم ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ شب و روز کے وظائف میں کوتاہی کا علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ دوسرے نمبر پر گناہوں سے پرہیز کریں، کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پر۔ تیسرے نمبر پر ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا کھائے جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکے، لیکن اگر آدمی کھانا ہی چاہتا ہے تو پھر 1/3 کھائے، 1/3 پیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ چوتھے نمبر پر خود میں یہ احساس پیدا کریں کہ شب و روز کے وظائف کا اہتمام واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس سے ہماری ظاہری اور باطنی نعمتیں جن میں ہم جی رہے ہوتے ہیں وہ بھی باقی رہتی ہیں، اور اگر نہ کریں تو یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں اور شب و روز کے وظائف کی ادائیگی میں تال میل پیدا کرنے کی کوشش کریں، موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ دنیاوی کام بھی کر لیں اور شب و روز کے وظائف بھی ڈسٹرب نہ ہونے پائیں۔ پانچویں نمبر پر ٹال مٹول سے بچیں، نفس کو لگام دیں، اسے احساس دلائیں کہ آج اگر تو تھکا تو کل آرام پائے گا۔ نیک صحبت اختیار کریں، اللہ سے توفیق کا سوال کریں، خود میں یہ احساس پیدا کریں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج بوئیں گے تو کل کاٹیں گے۔ اگر ہماری زندگی اطاعت سے خالی رہی تو کل بڑے خسارہ کا سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 15، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ واقعی اصل زیانکار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کے افراد کو خسارے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ اصل خسارہ، اصل گھاٹا، اصل نقصان یہی ہے، آخرت کا نقصان۔
چھٹے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کے وظائف کا اہتمام کرتے تھے، کیسے آپ کے شب و روز گزرتے تھے۔ سماج میں جو نمونہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، سلف صالحین کی پاکیزہ سیرت پر غور کریں کہ شب و روز کے وظائف سے ان کی زندگیاں کیسے بھرپور ہوتی تھیں۔ اپنے پچھلے گناہوں اور ماضی کی کوتاہیوں کو یاد کریں جو اصل میں آپ کے اندر انرجی پیدا کریں گے اور آپ آسانی کے ساتھ نیک اعمال کی انجام دہی کر سکیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے جس کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو شب و روز کے وظائف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔